السلام علیکم، میرا نام ہے ہما امرین اور میں ایک اسپیشل ایجوکیٹر ہوں اور تقریباً پچھلے 10 سال سے میں اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں بچوں کے بیہیویئر کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی 10 سال کی کریئر لائف میں تقریباً 9 سال بچوں کے بیہیویئر پہ کام کیا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں بیہیویئر کے حوالے سے کچھ بیسک چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں۔ اور یہ جو پوائنٹس میں آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، یہ صرف اسپیشل بچوں کے لیے ہی نہیں، یہ نارمل بچوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، اور ان پوائنٹس پہ اگر آپ دھیان دیں گے اور اگر آپ ان پوائنٹس کا خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کے نارمل بچے اور اسپیشل بچے دونوں معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر پائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں بیہیویئر کے حوالے سے بچوں کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ پیرنٹس ایک غلطی کرتے ہیں عام طور پہ کہ بچے جو بھی چیز کی فرمائش کرتے ہیں فوراً وہ چیز انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں نا، آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے، اپنے بچوں سے ہمیں پیار اتنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے نے کہا ابو یہ والا کھلونا دلا دیں، مما مجھے یہ والی چیز کھانی ہے، تو وہ چیز اگر آپ اس وقت دلانا نہیں بھی چاہ رہے ہوتے یا آپ کے لیے وہ افورڈیبل نہیں بھی ہوتی تو بچے کی خواہش کے آگے آپ ہار مان لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ٹرم یوز کرتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بچے کا ریموٹ کنٹرول ہونا چاہیے، بچے کے ہاتھ میں آپ کا ریموٹ کنٹرول نہ ہو۔ تو ہم نے بچے کو ٹرین کرنا ہے نا، تو ٹریننگ کس طرح کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جو بچہ مانگ رہا ہے وہ اسے پرووائڈ نہیں کرنی۔ ہم پیرنٹس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز بچے کے لیے ضروری ہے، کیا چیز اس وقت اس کی نیڈ کے اکارڈنگ ہے، اور کیا چیز وہ جسٹ ایک شوق میں یا وہ کسی دوسرے بچے کو دیکھ کے یا بس ایسے ہی ایک چیز اچھی لگ گئی اور اس نے ضد کر لی۔ تو ہم نے اپنے بچے کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے اور اس کو چیزوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے اور اس کو یہ سمجھانا ہے کہ ایک صحیح وقت پہ ہر چیز آپ کو ملے گی، مگر ابھی اس وقت آپ کے لیے یہ چیز ہے اور آپ نے یہی یوز کرنی ہے۔ آپ نے بچوں کی ضد کے آگے ہار نہیں ماننی ہے نا، آپ نے ہر چیز انہیں وہ پرووائڈ نہیں کرنی۔ پہلا پوائنٹ کہ جو بچے نے اپنے منہ سے ایک دفعہ بول دیے، ٹھیک ہے۔ دین ہمارا ایک سیکنڈ پوائنٹ ہے، اکثر بچے کیا کرتے ہیں، بڑوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، تھوڑی سی اس طرح کے بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک عام لینگویج میں ان اپروپریٹ کہا جاتا ہے نا، ان اپروپریٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ اس کی کامن میں مثال آپ کو یہ دوں کہ بہت زیادہ شور مچانا، کہیں جا کے بہت زیادہ رونا دھونا، ضد کرنا، زمین پہ لیٹ گئے، اپنی بات منوانے کے لیے اس طرح کے بیہیویئرز کرتے ہیں بچے، یا کسی دوسرے کو کچھ انسلٹ کرنا۔ اکثر بچے سلینگ لینگویج یوز کر لیتے ہیں، جو وہ ادھر ادھر سے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ پک کر لیتے ہیں ورڈز کو، پر وہ تو بچے، انہیں ان چیز کے بارے میں بھی اتنا معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا ورڈ صحیح ہے اور کون سا ورڈ غلط، تو وہ تو جسٹ انہوں نے ایک ورڈ کہیں سے پک کیا، گھر میں کسی کو کوئی غلط ورڈ یوز کرنے کی عادت ہے، یا کہیں اس نے گلی میں یا کسی فلم میں یا کسی ٹی وی میں دیکھ لیا، بچے نے پک کر لیا، جب وہ ریپیٹ کرتا ہے تو آپ نے اس چیز کے اوپر ہنسنا نہیں ہے بالکل بھی، آپ نے اس بچے کو ٹوکنا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط چیز ہے اور آئندہ میں آپ کے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ آپ نے اپنے کسی بھی بیہیویئر سے بچے کو یہ جتا دینا ہے کہ یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے اور ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ کوئی تو تبے سے کسی بڑے سے بات کر رہا ہے، اپنے دادا سے، اپنے چاچا سے، اپنے فادر سے، اپنی مدر سے ایون، تو یا اپنی بہن کو عزت نہیں دے رہا، اس کا نام لے رہا ہے کیونکہ گھر میں باقی سب بڑے ہیں، اس کا نام کال کر رہے ہیں، تو ہم ایسے وقت میں بچے کی بیہیویئر کو ماڈیفائی نہیں کر رہے ہوتے اور ہم جو ہیں اس چیز کو ویسے ہی چلنے دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اس کی بیہیویئر کی ماڈلنگ کرنی ہے اور ہم نے اس کو سمجھانا ہے کہ غلط چیز پہ آپ کو ٹوکا جائے گا، صحیح چیز پہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ خراب بیہیویئر، گندے بیہیویئر، میل اڈیپٹیو بیہیویئر، ان اپروپریٹ بیہیویئر گھر میں یا گھر سے باہر نہیں چلیں گے۔ آپ نے اکارڈنگ ٹو دا نارمس چلنا ہے، جو مما کہہ رہی ہیں، جو پپا کہہ رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ چلنا ہے۔ تو آپ نے کبھی مذاق میں بھی یہ سوچ کے کہ یہ تو چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں، دیکھو کیسے کہہ رہا ہے، یہ سب آپ نے نہیں کرنا، اوائڈ نہیں کرنی، چیز اگنور نہیں کرنی، وہیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، ٹوکنا ہے۔ دین اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ بچے کی بدتمیزی پہ کسی کے سامنے اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں، انہیں ایسا لگتا ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کی سیلف اسٹیم کو کچھ ٹھیس پہنچے گی یا اس کا کانفیڈنس لیول لو ہو جائے گا،
یہ ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. بچے کے بیہیویئر کو ہم فوڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ ایک دفعہ ایک چیز اس نے کر دی اور اس نے دیکھا کہ اس کا ریئیکشن کچھ ایسا خاص نہیں آیا, تو وہ بچہ پھر ریپیٹیشن میں وہ چیز کرے گا, پھر وہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا. تو ہم نے وہی چیز کو اسٹاپ کرنا ہے. وہ اسٹاپ کیسے ہوگی کہ اگر کبھی کوئی غلط بیہیویئر بچہ شو کر رہا ہے تو آپ نے اپروپریٹ وے میں بچے کو وہیں ٹوک دینا ہے, روک دینا ہے, ڈانٹ دینا ہے. بچہ مار پیٹ کر رہا ہے, کوئی چیز چھین رہا ہے کسی سے, کوئی اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے جو ان اپروپریٹ ہے, تو آپ نے فوراً وہاں اس کو ٹوکنا ہے, ڈانٹنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ میں سب کے سامنے اپنے بچے کو نہ ڈانٹوں یا ایٹ دا مومنٹ میں بھی چھوڑ دوں, بعد میں پھر یہ کبھی ریپیٹ کرے گا تو کروں گا. نہیں, غلط بیہیویئر کو پہلی دفعہ میں پوائنٹ آؤٹ کیجیے. پھر ہم اگر بات کریں تو پھر ایک ہم اپنے لاڈ پیار میں ایک مسٹیک اور کر رہے ہوتے ہیں کہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں ابو آئس کریم والا ہے, آئس کریم دلا دیں. ابو میں نے اب نا چاکلیٹ کھانی ہے, تو پھر چاکلیٹ لا کے دے دی. پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے بوتل پینی ہے, تو پھر وہ بوتل کے پیسے بھی محبت میں دے دیے. پیار بہت ہوتا ہے نا ہمیں اپنے بچوں سے, تو ہم پیار میں جو ہے اتنا زیادہ لاڈ کر دیتے کہ بچوں کی عادات بگاڑ دیتے. آپ اپنے بچپن کا وقت یاد کیجئے, کبھی ہمارے پیرنٹس ہمیں ایکسٹرا منی نہیں دیتے تھے. ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہمیں روزانہ دیا جاتا تھا جو ہمیں اسی پہ دن گزارنا ہوتا تھا اور اسی کے اکارڈنگ چیزیں لینی ہوتی تھیں. تو آپ اپنے بچوں کی جب پرورش کر رہے ہیں تو یہ پوائنٹس آپ کیسے بھول گئے, آپ کیسے محبت میں اپنے بچے کے بیہیویئر کو خراب کر رہے ہیں, آپ کیسے اتنا زیادہ اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ بچے سے کے منہ سے نکلی ہر چیز کو پورا کر رہے ہیں, اس کو پیسے دے رہے ہیں اور اس کو ہر چیز لانے کی اجازت دے رہے ہیں. اس طرح وہ پیسے کی قدر و قیمت کو کھو دے گا. تو آپ نے بچے کو پیسوں کی قدر و قیمت سمجھانی ہے, سکھانی ہے. ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دن بھر میں اس کو دینا ہے جس کو وہ پراپر وے میں یوز کرے گا. کوئی غلط چیز, کوئی ایسی چیز جو اس کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے اسپیشلی, تو وہ چیز وہ کبھی بھی بائی نہیں کرے گا. بائی کرے تو آپ نے فوراً سمجھانا ہے, منع کرنا ہے, روکنا ہے, ٹوکنا ہے. اور بچہ حد سے زیادہ اگر ڈیمانڈنگ ہو رہا ہے, چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, ایون پیسے کی بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو آپ نے اس چیز کو وہ فوراً نوٹس کرنا ہے اور اس چیز پہ فوراً کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے اور بچے کی اس چیز کو وہیں روک دینا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں نا تو پھر بچہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے. پھر وہ بڑا ہو کے بھی بڑے ایزیلی کہ بھئی ابو تو وہ یا امی تو پیسے مجھے فوراً دے ہی دیتی ہیں, تو وہ بغیر پوچھے بھی پیسے نکالنے لگ جاتا ہے. اکثر آپ نے اپنی فیملیز میں ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ دوستوں کے ساتھ چائے پینے جا رہے ہیں, اچانک سے کہیں باربیکیو کا پلان بن گیا یا کہیں کوئی کسی پارک یا کسی ایسی جگہ پہ جانے کا پلان بن گیا, تو مدر اور فادر کو انفارم کیے بنا ہی ان کے کپڑوں میں سے پیسے نکال لیے, امی کے پرس میں سے پیسے نکال لیے. تو یہ بیہیویئر ہم نے کہاں سے ڈیولپ کیا؟ بچوں کا بچپن ہی سے کیا. کیوں کہ ہم نے جو ہے اس نے جب پیسے مانگے اس کو ہمیشہ پرووائڈ کیے, تو وہ اس چیز کو اس نے یعنی کہ یہ سمجھا کہ تو میرا حق ہے, یہ تو میں جب بھی مانگوں گا مجھے ملے گا. تو آپ نے ایک اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں بیجا بے پناہ پیسہ نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. دین پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر یا گھر کے اندر, یا ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں جو مذہبی وے میں کی جا رہی ہو, تو آپ نے ہم کیا کرتے ہیں بچے کو چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ وہاں تنگ کرے گا, پرابلم کریٹ کرے گا, بات کو نہیں سمجھے گا, یہ تو ابھی چھوٹا ہے, چلو بڑا ہو جائے پھر لے جائیں گے. یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے گھر سے جب بھی کبھی جانا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے, مطلب ورشپ کے لیے آپ جا رہے ہیں, تو آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لازمی طور پہ لے کے جائیں تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بلیو ہو, اس کو عقیدہ توحید کے بارے میں معلوم ہو, اس کو جو ہے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو عبادات ہم کرتے ہیں ان چیزوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی ہو. تو آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے, امی نے بھی کہ جب نماز کی نیت باندھی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی جائے نماز ہوتی ہے اور مدرز وہ اپنے ساتھ بچھا لیتی ہیں, وہ مصلی پہ جب خود کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا بچہ بھی ساتھ ساتھ میں ان کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. اکثر ایسی ویڈیوز دیکھنے میں بہت ملتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے ماڈلنگ, یہ ہوتی ہے کریکٹر بلڈنگ. آپ بچپن سے اپنے بچے کو مذہبی رجحان ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ بچپن سے اس کو دینی تعلیم دے رہے ہیں. اور کس طرح دے رہے ہیں, آپ بیس کس طرح بنا رہے ہیں کہ جب آپ خود کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں تو اپنے بچے کو بھی اس میں انوالو کر رہے ہیں. تو اب آج سے جو فادرز نماز پڑھنے جائیں تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ مسجد ضرور لے کے جائیں تاکہ اس کی یہ عادت آگے بھی کنٹینیو رہے اور اس کو یہ چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. اچھا ایک مسٹیک اور ہم کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر بچے کی غلطی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, مگر ہم اس کی سائڈ لے لیتے ہیں. کیوں؟
چاچی کے سامنے کچھ کر دیا اس نے تو ہم نے سائڈ لے لی، تائی کے سامنے کچھ کر دیا تو سائڈ لے لی، محلے والوں کے سامنے کوئی چیز غلط کر دی تو سائڈ لے لی، گھر میں کسی اور کے سامنے سائڈ لے لی. ہم انڈائریکٹ وے میں یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ ہوتا ہے شاید کہ ہم اپنے بچے کو یعنی کہ ان کے سامنے نیچا کیوں دکھائیں، بعد میں ہم اس کو کمرے میں آرام سے سمجھا لیں گے اور صحیح غلط بتا دیں گے، مگر آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا. اس کی بیجا سائڈ نہیں لینی ہے، ورنہ بچہ جو ہے نا اس چیز کو اپنا حق سمجھ دیتا ہے کہ میں جب بھی کچھ الٹا سیدھا کروں گا میری تو امی ہیں بیک پہ، میری تو ابو ہیں بیک پہ، یہ دیکھ لیں گے. تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے نے اگر کوئی غلط کام کرا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مسٹیک ہو گئی، گھر کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، تو آپ نے اس کو سکھانا ہے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو اور اگر ضرورت پڑے تو سوری کر لو. بچے کو سوری کرنا سکھائیے، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سکھائیے اور اس کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دن بھر میں خیال رکھیے کہ ہم یہ چھوٹی سی مسٹیکس کر کے اپنے بچوں کے بیہیویئرس کو بگاڑ دیتے ہیں. اکثر بچے بہت ضدی ہو جاتے ہیں، پیرنٹس مجھ سے اکثر کمپلین کرتے ہیں کیا کروں میری بیٹی، ایون بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں ہم، تو وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت ضدی ہے نا، یہ کسی کی نہیں سنتی، یہ صرف تنگ کرتی ہے، ضد کرتی ہے، اور اگر اس کی ضد پوری نہ کرو تو یہ رونے لگ جاتی ہے، روتی رہتی ہے. تو اس کے پیچھے مسٹیکس ہماری ہوتی ہے، ہمارا بیجا لاڈ اور پیار جو بچے کے بیہیویئر کو بگاڑ دیتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر کسی اور ٹاپک پہ ملوں گی، اور تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.